قرآن عظیم واضح طور پر افراد سے منع کرتا ہے، یعنی کسی بھی حد سے زیادہ چیز کو بڑھا کے بیان مت کرو، جتنا شریعت نے کہا ہے اتنی ہی بات اس کو وہی تک رکھنی چاہیے۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 171 ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ دو باتوں کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم دین میں زیادتی کرو، اضافہ کرو، یعنی دونوں باتیں اس میں، یا یہ کہ جو رسم دین کی نہیں ہے وہ رسم ایجاد کر کے اس کو دین کی بتاؤ، یہ بھی دین میں زیادتی ہے، اور یہ بھی زیادتی ہے کہ اگر کوئی فعل کیا جا رہا ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں جائز کے زمرے میں آتا ہے مگر اس کو آپ خواہ مخواہ جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے تو جائز کو آپ ناجائز کہہ دیں، اور ناجائز کو جو ہے آپ حرام، اور حرام ہو تو حرام کو آپ شرک اور کفر بول دیں۔ تو اس طرح سے یہ جو بڑھا کر بات کرنا یہ بھی دین میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں حق نہیں دیا گیا کہ تم زیادتی کرو، اور زیادتی کرنا گویا کہ تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، جو حکم اللہ نے صادر نہیں کیا، تم کون ہوتے حکم بنانے والے اور صادر کرنے والے؟ تو مت کہو مگر اللہ پر وہی بات کہ جو سچ ہے، جو اللہ نے فرمایا بس اتنی بات بولو، اپنی طرف سے دین میں زیادتی مت کرو۔ قبر پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یا اولیاء کی قبر پہ کیا جاتا ہے، تو اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ شریعت کے کھانے میں اس کا کیا حکم آتا ہے، اور یہ شریعت کے کس حکم کے زمرے میں یہ شے ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو دو چیزیں سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی یہ کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ جب تک یہ دو قسمیں لوگوں کو نہ معلوم ہوں گی اور لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں، تب تک وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افراط اور تفریط کا جو ہے وہ شکار ہوتے رہیں گے، یا تو بڑھا کے بات کریں گے یا گھٹا کے بات کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سجدہ ہوتا کتنے قسم کا ہے۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں سجدہ تعبدی۔ سجدہ تعبدی یعنی سیدھے لفظوں میں اس کو کہوں عبادت کا سجدہ، اور یہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حلال ہے، اللہ کے علاوہ اس قسم کا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ عبادت کا سجدہ، بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اپنے معبود حقیقی کو سجدہ کرنا، اور ہمارا معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے علاوہ پھر یہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک دوسرا سجدہ آتا ہے، دوسری سجدے کی قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں سجدہ تحیت۔ سجدہ تحیت، سجدہ تحیت جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ۔ تو اب جہاں تک تعظیم کا سجدہ ہے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، اور سجدہ تعبدی کے بارے میں کیا ہے؟ تو تعبدی یعنی سجدہ عبادت کے بارے میں تو میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام نہیں بلکہ شرک ہے۔ خدا سمجھ کے کریں گا تو سیدھا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہاں کوئی گنجائش نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ جہاں تک سجدہ تحیت کا سوال ہے تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا اور ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، یہ شرک نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پچھلی شریعت میں بھی شرک ہوتا ہے، اس لیے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر نبی کے زمانے میں شرک ہی رہا۔ ایک اصول یاد رکھ لیجئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے بڑا جاہل نہیں کہ ایک کام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہو اور نبی کی شریعت میں وہ شرک ہو جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ شرک کا ایک ایسا قانون رہا، شرک اور کفر، یہ دو ایسے ہیں کہ چیزیں حرام اور حلال مختلف شریعتوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح حلال تھا، رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ یہ احکامات جو ہے دوسرے، اس میں حرام اور حلال میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حرام تھا وہاں جائز تھا، یہاں حرام ہے، لیکن حضرت آدم کی شریعت میں جو چیز شرک تھی وہ رسول اللہ کی شریعت میں بھی شرک کی ہے، موسیٰ کی بھی شریعت میں شرک رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شرک، ہر نبی کی شریعت میں شرک رہی۔ تو شرک کا اصول ایک ہی رہا۔ اب اگر سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھ لیا جائے، اگر سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھ لیا جائے بجائے اس کے کہ وہ حرام ہے، اس شریعت میں حرام ہے اور پچھلی شریعت میں وہ حالانکہ حرام بھی نہیں تھا، جائز تھا، تو پھر اللہ پہ تہمت نہیں ہے کہ معاذ اللہ پچھلی شریعت میں شرک کی اجازت دے دی اور اس شریعت میں شرک بول کے اسلام سے خارج بتایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ پہ تہمت باندھنا ہو گیا۔ تو آئیے قرآن عظیم سے دلیل لیجیے، پارہ نمبر 1 ہے اور سورہ بقرہ آیت 34۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اللہ فرماتے ہیں اور حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو سب کے سب سجدے میں گئے. کون نہیں گیا؟ صرف ایک تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہی تھا بس جس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب سجدہ نہیں کیا تو شرک سے بچا نا. کیا بات ہے، بہت اچھے تھا، بہت اچھے. سجدہ غیر اللہ اگر شرک ہے تو شرک سے بچا نا. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابا واستکبر، گھمنڈ کیا، وقال من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. تو یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ وہ شرک سے بچ رہا اور قرآن کہہ رہا کافر ہو گیا؟ تو وہ شرک نہیں تھا، وہ تعظیم تھی، اور اس نے تعظیم کا انکار کیا. تو اب یہاں تو قرآن سے واضح ہے کہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، اور جائز کتنا تھا کہ ایسا کوئی فرشتہ نہیں تھا جن کی تعداد بھی ہم نہیں جانتے. لا تعداد فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں 6 پوائنٹ میں نقل کر رہا ہوں، 6 نکات بیان کر رہا ہوں. پہلا کہ اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو، وہ تعظیم کا تھا کہ عبادت کا تھا؟ تعظیم کا. سبحان اللہ، کیا وہاں بھی اسے پہلا سوال ہے میرا کہ ذرا ہمت کر کے کوئی ان کا مائیکل المولوی آ کے بتائیں کہ ہر سجدے کو جو شرک بول رہے، قبر پجوا، قبر کو سجدہ کیا، قبر پجوا مشرک، قبر پجوا مشرک. تو یہ سارے فرشتے آدم پجوا تھے. کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھا پوائنٹ، بہت اچھی. تو آدم پجوا بولو پھر فرشتوں کو، اور جبریل بھی نہیں بچا پھر اس میں، میکائیل کوئی فرشتہ نہیں بچا جی، سب آدم پجوا ہو گئے. پھر تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ورنہ اللہ پر پھر شرک کروانے کا الزام آ جائے گا. دوسرا، ابلیس عبادت کا منکر تھا کہ تعظیم کا منکر تھا؟ ارے وہ عبادت کا تو اتنا پکا تھا 90 کروڑ سال عبادت کیا اس نے، اور جب اللہ نے کہا وہ عبادت کرتا رہا، جب اس کو حکم دیا گیا عبادت کرتا رہا. لیکن جیسی بات تعظیم کیا انکار کر دیا. تو بالکل ہو بہو اس کے نقش قدم پر یہ بھی ہے، یہ بھی عبادت کے لیے تیار ہے، تعظیم کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آدم کی تعظیم کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیا بات ہے، بہت اچھے. انداز وہی ہے دونوں کا، ایک جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں ایک اور نقطہ دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے میرے حبیب یاد کی جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس سے غلطی کیا آئی، وہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کے فرق کو سمجھ ہی نہیں سکا. کیا بات ہے، یہ نہیں سمجھ رہے. ہاں وہ ٹھوکر کھا گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے، میں افضل ہوں، اعلیٰ ہوں کہ ادنا کے سامنے کیوں جھکی. مٹیریلوں کے تقابل کے چکر میں پڑ گیا، حکم خداوندی کو نہیں دیکھا. تو وہ اگر یہ سمجھ لیتا، اور فرشتے معصوم تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں سجدہ عبادت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ خدا سے بعید ہے کہ خدا پروردگار عالم جو ہے وہ عبادت کے سجدے کا حکم دے کے شرک کی تعلیم دے. خدا سے بعید ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک شرک سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کا حکم دے. تو شرک کا حکم تو دیا نہیں گیا تھا. فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو آدم کو جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے آدم کے سامنے، یہ تعظیماً جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ تعظیم کا سجدہ کروایا جا رہا ہے، عبادت کا سجدہ. لیکن ابلیس اس فرق کو نہیں سمجھ سکا. اور ایک چیز اور کہ تعظیم کے جھکنے کے لیے اس نے انکار کیا تھا، عبادت میں جھکنے کے لیے انکار نہیں کیا تھا. تو کس چیز نے اس کو اکڑایا؟ کہا کہ میں معلم الملائکہ ہوں، ان کا استاد ہوں، یہ تو سب میرے شاگرد ہیں، یہ جھکتے ہیں جھک جائے، میں نہیں جھکوں گا، میں معلم الملائکہ ہوں. تو پتا چلا کہ کفر کب آتا ہے؟ جب گھمنڈ آ جاتا ہے، جب علم میں. تو وہابی بھی سمجھ اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ وہاں بھی علم کا گھمنڈ آ گیا، میں تو اہل حدیث ہوں، میں بریلی کی مانوں کیوں، سنوں کیوں. کیا بات ہے، اچھا نکتہ ہے. جس دن اس کے دماغ میں یہ آ جائے گا کہ بھائی بریلوی عاشق مصطفیٰ پہلے سنوں تو بول کے آ رہا ہے، جس دن سننے لگے گا خدا کی قسم ہدایت پا لے. اس کے علم کا گھمنڈ ہی سننے نہیں دے رہا ہے یہ بریلیوں کو. کہتا کیا سننا بریلیوں کو یار، یہ تو بس نبی کی بات کرتے. ہم نے کہا کبھی سن تو بیٹھ کے، پورا سنتے نہیں ہیں. تو اس کو کس نے جو ہے مطلب گمراہ کیا، کافر کیا؟ اس کے علم کے گھمنڈ نے. میں معلم ہوں بھائی، میں پڑھانے والا ہوں. آج ان میں بھی ہم اہل حدیث ہے بھائی، حدیث کے جانکار ہم ہی لوگ ہیں، جبکہ حدیث کی ہاں بھی نہیں سمجھتے بیچارے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے آپ، پروردگار عالم گنجائش نہیں چھوڑی. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، نیتوں سے باخبر ہے نا. ابلیس کیوں نہیں جھکا؟ سب کچھ جانتا ہے. اور کیا جانتا ہے؟ خود واضح بھی کر دیا، ابا واستکبر، گھمنڈ کیا اس نے، گھمنڈ کی وجہ سے نہیں جھکا. دیکھ تو رہا ہے نا، پھر بھی کہا میں پروردگار عالم. انصاف میں کبھی نہ رہ جائے. کل کوئی ایسے جاہل نہ آ جائے جو ابلیس کے پیروکار ہو جائے اور کہے کہ اللہ نے صفائی کا موقع نہیں دیا ابلیس کو.
उससे भी तो पूछ लेता पहले अल्लाह ताला कि तू झुका क्यों नहीं, हो सकता हो ऐसी दलील देता कि अल्लाह को भी कायल होना पड़ता, माज़अल्लाह। ये एतराज ना आ जाए तो अल्लाह ने कहा अच्छा चल तुझे इस बात का भी मौका देता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ तू झुका क्यों नहीं, अड़ा क्यों है ये भी मैं जानता हूँ, किस तकब्बुर ने तुझे झुकने से रोका ये भी मैं जानता हूँ। फिर भी पारा नंबर 8 सूरह अराफ आयत नंबर 12 में फरमाता है काला मा मनाका इला तस्जुदा इज अमरतुका, अल्लाह ने फिर उसको कहा कि अच्छा चल बता किस चीज ने तुझे सजदे से रोका, चल अब तू अपनी जबान से बोल क्यों नहीं सजदा किया तूने, बता आखिर सजदा ना करने की वजह क्या है, हालांकि मैंने तुझे हुक्म दिया है, इस अमरतुका मैंने तुझे हुक्म दिया, मेरा हुक्म क्यों नहीं माना तूने। अब उसने जवाब दिया, दलील दे रहा है वो, देखिए दलील क्या है उसकी, कहता है काला ना खैरुम मिन, मैं इसलिए नहीं झुका कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इससे ज्यादा अच्छा हूँ, खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, और बेहतर मैं इसलिए हूँ कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको खाक से और मिट्टी से बनाया, आग की फितरत बुलंदी है, मिट्टी की फितरत पस्ती की तरफ आना है, तो मैं पस्त चीज़ को कैसे, पस्त शय को मैं कैसे सजदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने दलील को कबूल नहीं किया, हालांकि दलील सही है कि गलत है, ज़ाहिरन तो सही है, झूठ तो उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, उसने क्या कहा मैं आग से पैदा होता, झूठ है क्या, आग से तो पैदा हुआ था, आदम मिट्टी से बने, ये भी सच था, लेकिन एक बात उसमें नापसंद थी अल्लाह को, ये तो तुमने सच कहा कि तू आग से पैदा हुआ, ये भी सही है कि आदम मिट्टी से पैदा हुए, ये बात तेरी पसंद नहीं, आना खैरुन मिन, मैं इससे बेहतर हूं। तू कौन होता है अपने आप को बेहतर समझने वाला, मैं जिसको बेहतर बना दूं वो बेहतर है। तो ये तेरी बात मैं मान लेता और छोड़ देता तुझे कि तू कहता मैं आग से पैदा हुआ इसलिए तकब्बुर आ गया, अल्लाह चल जाने दे, माफ कर दे, छोड़ दे, मगर आदम से अपने आप को बेहतर समझा, नबी से कंपेयर, नबी से कंपेयर अल्लाह को पसंद, नबी से कंपेयर, मेरे महबूब से कंपेयर, फरिश्तों से कंपेयर करता, तू कहता फरिश्ते नूरी है, मैं आग हूं, वो नूरी थे झुक गए, मैं नहीं झुका, मुझ में बड़ा शोलेबाजी है, तपिश है, गर्मी है, आग में गर्मी भी होती है ना, नूर में ठंडक होती है, वो ठंडे हैं इसलिए झुक गए, मैं थोड़ा गर्म हूँ, शायद वो दलील मान ली जाती। नहीं, बात तो यहाँ मसला ये नहीं था कि आग और मिट्टी का मसला नहीं था, नबी से अपने आप को बेहतर समझना सबसे बड़ा मसला था, नबी से तकाबुल करना था। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा हमारे नबी से ज्यादा अपने आप को अफजल समझता है। पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत 34 और 35 फिर रब इरशाद फरमाता है काला फखरुज मिनहा फाइन्नका रजीम, चल बाहर निकाल जन्नत से। मेरे नबी से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, काला फखरुज चल निकल, मिनहा फाइन्नका रजीम, चल निकल बाहर इसलिए कि तू धुतकारा हुआ है, मरदूद है, और मरदूद भी कैसा, व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। तो पता चला कि जो नबी का गुस्ताख होता है वो मरदूद होता है, और मरदूद भी ऐसा होता है कि कयामत तक उस पे लानतें पड़ती है। तो लानत, गुस्ताखे नबी पे लानत भेजना ये तो अल्लाह की सुन्नत है, गुस्ताखे नबी को मरदूद कहना ये अल्लाह की सुन्नत है, हम नहीं कह रहे। अल्लाह ने कहा ना, क्या कहा, फाइन्नका रजीम, बेशक तू कौन है, रजीम है, मरदूद है, धुतकारा हुआ है। तो सुन्नत इलाहिया है कि जो नबी का गुस्ताख है। अच्छा अब एक चीज, जब तक नबी की गुस्ताखी नहीं किया तो कहा था वो जन्नत में था, और जैसे ही आदम की गुस्ताखी किया तो कहाँ गया, चल बाहर निकल। तो जब आदम का गुस्ताख जन्नत में नहीं रह सकता तो आदम के आका मुस्तफ़ा का गुस्ताख जन्नत में कैसे जा सकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत आदम का गुस्ताख जन्नत में नहीं रह सकता, तो पता चला कि जन्नत उसकी है ही नहीं जो गुस्ताखे नबी हो। तो अब आला हजरत जो शिद्दत में जुमले कह रहे हैं, ये गाली नहीं कह रहे हैं, आयत की तर्जुमानी कर रहे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, बेशक जन्नत तो उनकी है जो नबी के हो जाए, है कि नहीं। लेकिन अल्लाह का फिर एक और इंसाफ देखिए, कितना मुंसिफ है परवरदिगार है, मरदूद करके निकाल भी दिया, भगा भी दिया, चल बाहर निकल, दफा हो जा। मगर ऐसा ना हो कि बाद में फिर तू शिकायत करे, लोग कहने वाले, तेरे मानने वाले कहे, तेरे चाहने वाले कहे 90 करोड़ साल इबादत की थी, एक सजदा नहीं किया, वही पकड़ लिया। यहाँ ये भी जवाब है ना, वहाँ भी कहते हैं यार तुम इतनी अच्छाइयाँ नहीं देखती, एक ही बात पकड़ लेते। यार मौलाना अशरफ अली थानवी ने इतनी सारी किताबें लिखी, कुछ नहीं देखा, हिफ्जुल ईमान ही पकड़ लिया।
हमारे फला मौलाना इतने परहेजगार, एक बार जबान फिसल गई उसी को पकड़ लिया। हमने कहा ये पकड़ना भी तो सुन्नत इलाहिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। 90 करोड़ साल की इबादत नहीं देखी गई, एक सजदा ना करना देखा गया। करोड़ों साल के सजदे नहीं देखे गए, एक ना करना देखा गया। मगर अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, मौका देता है। इब्लीस को भी मौके दिए। ऐसा नहीं है कि क्यों, ऐसा ना हो कि शिकायत करे अल्लाह 90 करोड़ साल तेरी इबादत की, कुछ तो मौका देता मुझे तौबा का, कुछ तो मोहलत देता। बस धुतकार के भगा दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं गफूर भी हूँ रहीम भी हूँ, चल मौका देता हूँ। और आज ही इनको भी मौके दिए जा रहे हैं, आज इनको भी मौके दिए जा रहे हैं। और आलत कह रहे हैं आज ले उनकी ही पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इनको भी मौका दिया जा रहा है, मगर लगता ना उसके नसीब में तौबा है ना इनके नसीब में तौबा है। मोहर लग गई, मान नहीं रहे अब तो। लेकिन हुआ क्या, इतने मौके दिए गए, उसके बावजूद भी उसका हाल क्या था। रब फरमाता है पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत 27, वकान शैतानो ली रब्बिही कफूरा। अल्लाह फरमाता है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। मौके दिए लेकिन ना शुक्र है। अब कैसे ना शुक्र है, पहला मौका ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब से मैं पेश करता हूँ। यह दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर इसकी 1 है, सफ़ा नंबर 274, सूरह बकरा आयत नंबर 34। वही आयत जो हमने पढ़ी, व इसकाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसी आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफतुल कुलूब में, उनके मुकाशिफतुल कुलूब भी मौजूद है। ये देखिए सफ़ा नंबर इसका 123। ये दोनों की किताबों के हवाले से मैं ये बात पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सबको कश्ती में ले आए, जितने अहले ईमान थे। जानवर भी ले लिया एक एक जोड़े, नबातात के एक एक जो है जीन्स ले लिया, सबके मतलब जितने जोड़े थे दुनिया में सबके एक एक जोड़ा ले लिया। और वो सारे इंसान कश्ती में आ गए। बाद रिवायतों में 63, बाद में 87 जो अहले ईमान थे। इसके अलावा दुनिया में कोई ईमान वाला नहीं। तूफान आया, कश्ती चल पड़ी, देखा एक कोने में दुबक के एक शख्स बैठा हुआ है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे, जब गौर से घूर के देखा तो पहचान लिया ये इब्लीस था। कहा क्या कर रहा है तू, कैसे आ गया यहाँ? कहा हुजूर हर तरफ पानी ही पानी है, ज़मीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, कोई जाए पना नहीं इस वक्त, बस आपकी एक कश्ती है जिसका सहारा है, खुदा के वास्ते मुझे कश्ती से मत निकालिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, यहाँ होना नहीं, तू तो जन्नत से निकाला गया, कश्ती में कैसे रह सकता है तू, चल निकल उठ। कहा देखिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत अफसोस है मुझे कि वाकई मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और अल्लाह की बात मैंने ठुकरा दी। लेकिन देखिए आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे, दुआ कर दे, शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा भाई तौबा की बात कर रहा है तो बहुत गड़गड़ाने लगा हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार इब्लीस तौबा करना चाहता है, माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, फ़अहवल्लाहु इलैहि अन तौबता अन यातिया कब्र आदमा व यसजुदा लहू। तो अल्लाह ने वही भेजी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, कहा कि नूह मैं ये तेरी तरफ वही कर रहा हूँ कि उससे कहो, उस इब्लीस से कहो तौबा करना चाहता है, आदम की कब्र पर जाकर सजदा कर। कहा सजदा कर? अरे यार ये रुक जाइए, क्या हो रहा है, ये कब्र पुजवा बना रहा है कि अल्लाह ताला इब्लीस को? कब्र को सजदा करो तौबा कबूल करूंगा, और वहां भी बोल रहा कब्र पे जो सजदा कर रहा है वो तो इस्लाम से खारिज। हम कह रहे भाई हराम है शरीयत में, हम जायज के कायल, फिर मैं कह दूं जायज के कायल नहीं, लेकिन भाई इस्लाम से तो ना खारिज करो, इतना जुल्म तो मत करो कि इस्लाम से खारिज करके हिंदुओं की सप में ला दिए। वो तौसीफुर रहमान जैसा जिसकी औकात नहीं सामने बैठ के बात करे, वो जर्जित जैसा बलात्कारी आदमी, ये जुर्रत है इनकी कि बोले तुम कब्र को सजदा करते हो, वो मूर्ति को सजदा करता है, मूर्ति से मिला दो तुम हमारी कब्रों को और हमारे सजदों को। अरे हराम बोलो, हम भी तुम्हारे साथ है इस मामले में। तुम अगर कहो कि हराम है, शरीयत में मना है, तो हम भी कहेंगे सही कह रहे हैं मौलाना साहब आप भी, लेकिन तुम यार हराम को शिर्क बोल के कि नहीं शरीयत गढ़ डालो तो हद से बढ़ रहे हो तुम। तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम तुम्हारे पैर और टांग पकड़ के खींचे और बोले हद से बढ़ने तुम्हें देंगे नहीं, तुम्हारी औकात से तुमको हम बाहर ज्यादा जाने नहीं देंगे। तो जरा बताएंगे मौलवी हजरात कि अल्लाह ताला कब्र का पुजारी बनाना चाह रहा था इब्लीस को, कब्र पुजवा बना रहा था, जा कब्र की पूजा कर, आदम को सजदा कर, कब्र को आदम को सजदा कर नहीं बोला है,
آدم کی قبر کو قبر آدم فیسجد لہو، قبر کی آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر، اس کو بولو اگر تو نے آدم کی قبر کو سجدہ کر لیا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ مگر وہ بھی بڑا اکڑو تھا، اس نے کہا کہ اے نو جب آدم حیات تھے تب نہیں کیا، اب مرنے کے بعد قبر پجوا بن جاؤں؟ اگر میں قبر کو سجدہ کر لوں گا تو میری آنے والی اولادوں کا کیا ہوگا؟ ان کی تو روزی روٹی اس پر چلنے والی ہے بہت اچھا لگتا ہے، کیا بات کہ وہ قبر کو چومنے والوں کو، سجدے کرنے والوں کو مشرک بول بول کے روزی روٹی کمائیں گے، وہ شریعت کے اس حکم تک نہیں ٹھہریں گے کہ نبی نے حرام کا، وہ شرک بول بول کے بڑھ چڑھ کے باتیں کریں گے، اسی پہ روزی روٹی چلیں گی ان کی۔ تو میں اپنے اولادوں کی روزی روٹی بھی نہ دیکھوں قیامت تک، میری اولادوں کا کیا ہوگا بیچاروں کا، بھوکے مر جائیں گے ایسے سے تو وہ۔ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، جب آدم زندہ تھے تب نہ کیا، اب کیا کروں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مردود نکل، تو واقعی خبیث ہے، تو کبھی سدھرنے والا نہیں، فاخرو چل نکل۔ بہت دھتکارا گیا، اور آج اس کی اولادیں بھی اس مسجد سے دھتکارے جاتے ہیں، کبھی اس مسجد سے، وہی چلا آ رہا ہے معاملہ، کیونکہ باپ دھتکارا گیا تو اولادیں بھی دھتکاری جا رہی ہیں، ایک مسجد سے دھتکارے جاتے ہیں، اور مکاریاں کر کے پھر مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے جگاڑ سب بناتے ہیں یہ لوگ۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس کو توبہ کا موقع ملا، مگر رب نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب دوسرا موقع کیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے، کتنے انہوں نے لکھا؟ کتابیں سارے دکھا دوں کہ الحمدللہ ایک ایک بات بولتا ہوں تو دلیل سے بولتا ہوں۔ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب مقاصد الشیطان صفحہ نمبر 65، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ حیاء العلوم، عربی زبان میں ہے، بیروت کا چھپا ہوا، دار ابن حزم کا یہ نسخہ ہے، حیاء العلوم امام غزالی کی، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 31۔ پھر یہی روایت کو امام عبد الرحمن ابن جوزی، ان کی کتاب تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 38۔ پھر اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان، یہ بھی عربی میں حدیث اس کا صفحہ نمبر 330، امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، اور در منصور میں بھی یہ لایا ہے، در منصور تو آپ دیکھ چکے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، اسی آیت کے تحت یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، راستے میں ابلیس مل جاتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا، کہا السلام علیکم، سلام بہت کرتے ہیں یہ لوگ، تو موسیٰ نے کہا ہٹ مردود خبیث، چل تجھے مجھ سے کیا کام اور مجھے تجھ سے کیا کام، چل ہٹ دور ہٹ یہاں سے۔ کہا اے موسیٰ دھتکاریے مت، بھگائیے مت، میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں۔ کہا تو اور خیر؟ ابے جہاں تیری اولاد ہو وہاں خیر ہو تو گاہ چلی جائے، جہاں تو ہو وہاں خیر ہو تو چلی جائے، تو اور خیر؟ کہا نہیں آپ برا نہ مانے، اعتماد کرے، بھروسہ کرے، میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں، کوئی بدی کا ارادہ نہیں۔ اچھا کیا ارادہ ہے؟ جلدی وہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ سے کلام کریں گے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو بھی حاصل ہوگا، میں آپ ہی کے انتظار میں تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا توبہ کے راستہ کھلا ہے، دروازے کھلے، جا توبہ کر لے، تو بھی اپنے وقت کا عابد و زاہد ہے، توبہ کا طریقہ بھی جانتا ہے، توبہ بھی سمجھتا ہے کیسے کی جاتی ہے، جا اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو یاد کر توبہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں آدم، اب جملے سنیں، یہ روایت کے جملے بڑے خاص جملے، کہا آدم میں اتنا بڑا مردود ہو گیا ہوں، اے موسیٰ میں اتنا مردود ہو گیا ہوں، اتنی لعنتوں کے طوق مجھ پہ پڑ چکے ہیں کہ اب اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گا۔ میں آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں یا میرا وسیلہ بن جائے، میری سفارش کر دے، اللہ آپ کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گا۔ تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ بغیر وسیلے کے کام چلنے والا، وہاں بھی نہیں سمجھ پا رہا اس بات کو، ڈائریکٹ جاؤں گا بولتا، اس نے بھی ہمت نہیں کی۔ وہ 90 کروڑ سال کا عابد ہمت نہیں کر پا رہا ہے، 90 کروڑ سال کی عبادت کرنے والا عابد ڈائریکٹ اللہ سے ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ مردود و دھتکار دیا جاؤں گا، یہ 40 دن کا چلہ کرنے والا بولتا ہے ڈائریکٹ مانگوں گا میں، ڈائریکٹ اندازہ لگائیے۔ اے موسیٰ آپ سفارشی بن جائے۔ اب یہاں رکے، اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا، جیسے کہ وہ بولتا ہے کیا نام ہے اس کا آپ کا ذاکر نائک، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے، اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا تو نبی اس کی التجا پر اس پہ لعنت بھیجتے، جوتے مارتے، کہتے مردود میرا وسیلہ بناتا، وسیلہ بنانا معلوم نہیں شرک ہے، ڈائریکٹ مانگ اللہ سے۔
ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتا؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. اگر کہا تیرا واقعی ارادہ اچھا تو ضرور میں تیری سفارش کروں گا. کیا بات گویا تیرا وسیلہ میں بنوں گا. ضرور بنوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, سجدہ کیا. پروردگار تو جانتا ہے ابلیس سے بحث ہوئی, میری کیا بات ہوئی, ابلیس سے ساری گفتگو سے تو واقف ہے. مولا میں سفارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے, بخش دے. اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف. قد امرت ان تسجد لقبر آدم. پھر وہی بات آئی. خبر پہ جاؤ. اللہ فرماتا ہے قد امرت ان تسجد لقبر آدم ویتاب علیک. اے موسیٰ اس سے کہو کہ جا آدم کی قبر پر سجدہ کر. آدم کی قبر پر سجدہ کر لیں گا, ویتاب علیک, تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. واہ بھائی واہ, کیا بات. آدم کی قبر پہ سجدہ کر, تب میں توبہ قبول کروں گا. دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ رہی. پھر وہی سوال میں دہرا دوں کہ قبر کو جو بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کیا ابلیس کو مشرک بنا رہا ہے؟ پتہ یہ مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ گناہ اور بڑھتا ہے؟ اگر قبر کا سجدہ شرک مان لیا جائے تو یہ تو شرک ہو رہا ہے نا, پھر تو اس پہ تو گناہ اور بڑھے گا کہ کم ہوں گا؟ اور ناراض ہو. اور اللہ نے ناراض ہو. لیکن خدا ہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو کہو سجدہ کرے آدم کی قبر کو, اور تب میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. حضرت موسیٰ خوشی خوشی آئے, سوچے چھوٹی سی بات ہے مان جائیں گا. خوشی خوشی حضرت موسیٰ آئے اور کہا ابلیس تیری توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے, اور فرماتا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر. جھجلا گیا, کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ڈائریکٹ معافی کا پروانہ لائیں گے آپ, یہ لے کر آئے آپ کہ اب آدم کی قبر کو سجدہ کروں. ارے جب آدم جنت میں تنہا تھے تب نہ کیا, تب کیا کروں قبر پہ جا کر؟ میں نہیں کروں گا آدم کی قبر کو. موسیٰ نے کہا مردود, واقعی تو مردود ہے, اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ کون کتنا موقع تھا؟ دوسرا تیسرا موقع کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا. یحییٰ علیہ السلام. تیسرا موقع. تیسرا موقع اب آ رہا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے, کہا السلام علیکم. پھر سلام کیا. سلام بار بار کرتا ہے وہ, عادت کم سے مجبور ہے وہ. کہا کون مردود, تو کیسے آیا؟ چل مجھے اپنے رب کے معاملات میں مشغول رہنے دے. تو کیوں آیا میرے اپنے رب کے معاملات میں مشغولیت میں دخل اندازی کرنے؟ یحییٰ دھتکاری ہے. آپ اللہ کے نبی, ایک چھوٹا سا سوال لے کر آیا ہوں. کہا اچھا کیا سوال ہے, پوچھ. کہا آپ تو نبی ہے, آپ کا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے, نبی کا علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے, بس ایک چھوٹا سا سوال ہے. اچھا پوچھ کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بے شک. یحییٰ علیہ السلام نے کہا بے شک, میرے درخت کا پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. بولے بے شک اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. تو پھر یحییٰ بتائیے جب اللہ نے آدم کے سجدے کے لیے حکم دیا تو میں نے سجدہ نہ کیا, تو یہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا کہ میں سجدہ نہ کروں. اگر اس کی مرضی ہوتی کہ سجدہ کروں تو پھر میری مجال تھی کہ میں سجدہ نہ کرتا. کیا گمان ہے. واہ بھائی واہ. جب کائنات میں ہر کام, ہر تدبیر, ہر شے, ہر چیز اسی کے حکم سے بندی ہے اور اسی کے حکم کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, تو میرا سجدہ نہ کرنا بھی تو اس کے حکم کے تحت ہوا نا, اس کی مرضی کے تحت ہوا نا. میں مرضی الہی سے خارج کہاں ہوا؟ تو پھر میں مردود کیوں, لانتی کیوں؟ کتنا بڑا اس نے فریب کا جال پھینکا ہے. حضرت یحییٰ فوراً سجدے میں گئے, کہا پروردگار تو جانتا ہے اس نے کیا فریب کا جال پھینکا ہے. خدا کی اے پروردگار تیرے عزت کی قسم, تیرے علاوہ اس کا کوئی جواب مجھے نہیں سکھا سکتا, میں عاجز ہوں اس کے جواب سے. تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی. کہا یحییٰ اس کو جواب دو کہ اگر تو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اب اس سے کہو کہ میری مرضی یہ ہے کہ تو قبر آدم کو جا کے سجدہ کرے. سبحان اللہ. اب یہ میری مرضی ہے, چاہ اس کی تکمیل کر, اس کی تعمیل کر, تو میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں. حضرت یحییٰ نے سجدے سے سر اٹھایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جا تو اللہ کی مرضی کے تحت ہے نا, تو مرضی الہی یہ ہے کہ تو آدم کی قبر کو سجدہ کرے. اس نے جھجلا کے پیر پٹکے اور کہا واہ یحییٰ, جب زندہ تھے تب سجدہ نہ کیا تو اب قبر پہ جا کے سجدہ کروں؟ کہا مردود تو فریبی ہے, حقیقت میں تو لانتی ہوا اس لیے کہ مرضی الہی کے خلاف کام کیا تو نے, اور یہ نہیں کہ معاذ اللہ تو مرضی الہی سے بندھا ہوا ہے, تقدیر سے بندھا ہوا ہے, بلکہ معاملہ ہے کہ اللہ نے تجھے آزاد چھوڑا ہے, تجھے عقل اور فہم بھی دے دی. تو انسان تقدیر سے بندھا ہوا نہیں ہے. بس لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تقدیری میں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ جہالت ہے. نہ پوری طرح تقدیر میں بندھا ہوا ہے آدمی, نہ پوری طرح آزاد ہے. درمیانی عقیدہ ہے ہمارا کہ انسان کو اللہ نے شعور بھی دیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی آدمی گو کھائے, پخانا کھا کر میری تقدیر میں اس لیے میں پخانا کھا رہا ہوں. اتنی تو تمیز ہے نا کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے, منع کیا اس کو. یہ تو سمجھ رہا ہے نا.
تو جہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ پاخانہ ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے، بریانی ہے وہی کھانا چاہیے، تو وہاں یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ بھئی یہ قتل نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مال نہیں دبانا چاہیے؟ سارے حرام جب کرتا ہے، اپنے مطلب والے حرام کرتا ہے، تو بولتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا اسی لیے تو سب کر رہا ہوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیوں نہیں تیرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت اس بارے میں یہ ہے، بڑا طویل موضوع ہے، بات چھڑ گئی، تو مختصر بس ایک بات بول کے گزر جاؤں گا، ورنہ اس پر ایک خطاب کرنا پڑے گا پورا، کہ مسئلہ یہ اصل میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ویسا ہی ہوگا، جو کرنے والا تھا اللہ عالم الغیب ہے، پہلے ہی سے جانتا ہے، خود پہلے سے لکھ کے رکھ لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے لکھا تو آپ ویسا کرنے پہ مجبور ہے، آپ جو کرنے والے تھے وہ اپنے علم سے جانتا ہے۔ اب یہ تقدیر کی بھی قسمیں ہیں، تقدیر مبرم ہے، تقدیر مطلق ہے۔ اس میں ایک تقدیر مطلق جو ہوتی ہے وہ تبدیل بھی ہوتی ہے، بدلتی بھی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی عمل سے راضی ہو جائے تو تقدیر میں تبدیلی فرما دیتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے۔ اور تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے، جیسے پیدا ہونا اٹل ہے کہ کب پیدا ہوں گا، کب مرے گا، خیر ایک لمبی گفتگو ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرا موقع تھا کہ جب ابلیس نے توبہ نہیں کی۔ اب چوتھا موقع دیکھیے کب ملے گا اس کو، چوتھا بھی ملے گا آگے، اور اس کی بدبختی دیکھیے، یہ ابھی خطاب وہ بھی سن رہا ہے، سن رہا ہے نا وہ بھی، اور آگے اور سنیں گا، اور آگے نہ جانے کی روایتیں، یہ باتیں مجھ سے پہلے کتنے علماء نے بیان کی، کتنے علماء نے لکھی، جب لکھی ان بزرگوں نے تب بھی وہ دیکھ رہا تھا، جو واقعات گزرے، جو لکھے گئے، اور جو گزرنے والا ہے وہ بھی جب علماء بیان کر رہے لکھ رہے وہ بھی سن رہا ہے، جان رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، مگر تب بھی دیکھو اس کی ہٹ ڈر بھی یار، اب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب چوتھا معاملہ کیا ہے گا، یہی دیکھیے مکاشفۃ القلوب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 101 ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ 1,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا ابلیس کو، 1,00,000 سال جہنم میں چلا جائے گا، 1,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا، پھر 1,00,000 سال جہنم میں جلانے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گا عذاب کو کیسے پایا؟ کہیں گا بڑا سخت۔ اللہ فرمائیں گا کہ پوری جہنم میں جتنے جہنمیوں پہ عذاب ہے، سب سے زیادہ شدید عذاب تجھ پر ہے، اس لیے کہ سب کے گناہوں کا باعث، سب کے گناہوں کا سبب تو تنہا ہے، اس لیے سب کا مجموعی عذاب بھی تجھ پر ہے، اس لیے سخت عذاب ہے۔ تو ابلیس کہیں گا پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کیا تو میرے ان سجدوں کو نہیں دیکھیں گا جو 90 کروڑ سال میں نے تیری بارگاہ میں کیے، تجھے سجدے کی، مولا اس عذاب سے نجات دے۔ اللہ فرمائیں گا اب بھی میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، کتنا غفور رحیم ہے، اب بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اے ابلیس شرط یہ ہے کہ آدم جنت میں ہے، جا جنت الفردوس میں آدم کو سجدہ کر دے، سجدے پر ہی بات ہو رہی ہے پوری، مگر اس وقت بھی وہ کیا کہیں گا، یہ چوتھی بار ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی کیا کہیں گا۔ اب یہ تو چوتھی میں نے روایت کے اعتبار سے کہا، اب امام غزالی کا میں ایک جملہ آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے، تو آپ پھر اندازہ نہیں لگا دے کتنے موقع ملیں گے اس کو، موقعوں پہ موقع ہے۔ پھر تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گا جب آدم کو سجدہ کر، جنت میں موجود ہے، تو وہ کہیں گا کہ پروردگار جب آدم تنہا تھے تب سجدہ نہ کیا، اب تو جنت میں سارے اولاد آدم بھری پڑی ہے، سب کے سامنے سجدہ کر کے رسوا ہو جاؤ، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب امام غزالی کہتے ہیں ہر 1,00,000 سال کے بعد نکالا جاتا رہے گا، یہی کہا جائے گا، اور ہر 1,00,000 سال کے بعد اس کا جواب یہی ہوگا۔ یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، اس روایت کو جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ نبی کی گستاخی وہ جرم عظیم ہے، وہ جرم عظیم ہے، اتنا بڑا جرم ہے نبی کی گستاخی کہ اللہ عقل کو ایسے سلب کر لیتا ہے کہ آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، عذاب برداشت کرتا ہے، مگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ عقل ہی نہیں آ رہی اس کو، عذاب چکھنے کے لیے تیار ہے مگر عقل اس کو نہیں آ رہی۔ تو بہرحال موضوع جو ہمارا یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیم شرک ہے؟ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو بار بار نہیں کہتا، فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا جاتا، اور سجدہ جس نے نہ کیا اس کو لعنتی قرار نہیں دیا جاتا۔ بھائی قرآن عظیم کی دوسری اور دلیل دیکھ لیں، پارہ نمبر 12